بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فور کلاس بیٹا آپ لوگ باب سوم سیرت طیبہ کے پہلے 4 سبق پڑھ چکے ہیں۔ بیٹا آج آپ اس کا سبق نمبر 5 شیب ابی طالب میں محصوری و عام الحزن پڑھیں گے۔ بیٹا شیب کا مطلب ہے گھاٹی، یعنی دو درمیانوں کے درمیان تنگ گھاٹی یا میدان کو عربی میں شیب کہتے ہیں، اور محصوری کا مطلب ہے قلعہ بند کرنا اور یہاں محصوری سے مراد قریش کا بنو مطلب اور بنو ہاشم کو ایک معاہدہ کے تحت 3 سال تک شیب ابی طالب میں محصور کرنا ہے۔ یہ عرصہ بہت ہی کٹھن تھا، انہوں نے کھانے پینے کی کوئی چیز مسلمانوں تک نہ پہنچنے دی اور مسلمانوں کو اپنی بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے بھی کھانا پڑتے تھے۔ اور عام الحزن سے مراد ہے غم کا سال، جیسا کہ آپ پچھلے سبق میں بھی پڑھ چکے ہیں کہ حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دونوں ہستیاں ایک ہی سال میں وفات پا گئیں، جن کے جانے کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دکھ تھا۔ اس لیے اس سال کو عام الحزن یعنی غم کا سال کہا گیا۔ اب بیٹا ہم اس سبق کی ریڈنگ شروع کرتے ہیں، اور آج ہم آدھے سبق کی ریڈنگ کریں گے اور اس میں سے مشقی سوالات بنائیں گے۔ 2 پہاڑوں کے درمیان گھاٹی یا تنگ میدان کو عربی میں شیب کہتے ہیں۔ یہ گھاٹی بنو ہاشم قبیلہ کی ملکیت تھی۔ قبیلے کے سربراہ حضرت ابو طالب تھے، اس لیے اس کا نام شیب ابی طالب ہے۔ قریش نے دیکھا کہ ان کے ظلم و ستم کے باوجود اسلام پھیلتا جا رہا ہے، مسلمان نجاشی کے پاس حبشہ میں امن و اطمینان سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بہادر اور معزز لوگ بھی اسلام قبول کر چکے ہیں۔ مشرکین مکہ نے اسلام کی آواز دبانے کے لیے سخت اقدام کا فیصلہ کیا۔ جب حضرت ابو طالب کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے محسوس کیا کہ کفار حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ حضرت ابو طالب نے تمام بنو ہاشم سے عہد لیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حفاظت کریں گے، اگرچہ انہیں اپنی جانیں قربان کرنا پڑیں۔ ابو لہب کے سوا سب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کا عہد کیا۔ بنو مطلب نے بھی اس عہد کی تائید کی۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے غرض سے شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ جی بیٹا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب کو محسوس ہوا کہ کہیں کفار خدا نخواستہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان نہ پہنچا دیں، تو انہوں نے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے عہد لیا کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل حفاظت کریں گے۔ ان دونوں قبیلوں نے بھی اس عہد کی تائید کی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کے غرض سے شیب ابی طالب میں چلے گئے۔ جب قریش کو یہ معلوم ہوا تو انہوں نے آپس میں ایک معاہدہ تحریر کیا کہ بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مقاطعہ یعنی مکمل معاشرتی بائیکاٹ کیا جائے، کوئی ان سے شادی بیاہ نہ کرے، ان سے کوئی لین دین نہ کیا جائے۔ قریش کا مقصد یہ تھا کہ حضرت ابو طالب تنگ آ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کے حوالے کر دیں۔ یہ معاہدہ کعبہ کی دیوار پر اٹکا دیا۔ یہ نبوت کا 7واں سال اور محرم کا مہینہ تھا۔ قریش نے اس معاہدہ پر بڑی سختی سے عمل کیا۔ انہوں نے کھانے پینے کی کوئی چیز ان تک نہ پہنچنے دی، یہاں تک کہ انہیں اپنی بھوک مٹانے کے لیے درختوں کے پتے بھی کھانا پڑتے۔ بھوکے بچوں کے رونے کی آوازیں گھاٹی سے باہر آتی تھیں۔ قریش انہیں سن کر رحم کھانے کی بجائے خوش ہوتے تھے۔ البتہ حشام بن عمرو اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بھتیجے حکیم بن حزام کبھی کبھی خفیہ طور پر کچھ غلہ بھجوا دیتے تھے۔ 3 سال کا عرصہ انہی کٹھن حالات میں گزرا۔ قریش کے کچھ لوگوں نے اس معاہدہ کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی، لیکن انہیں کامیابی نہ ہوئی۔ یہ فور کلاس یہاں تک ریڈنگ کے بعد اب آپ اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ سوال نمبر 1 مختصر جواب دیں۔ الف شیب ابی طالب میں کون کون سے قبیلے محصور تھے؟ جواب شیب ابی طالب میں 2 قبیلے بنو ہاشم اور بنو مطلب محصور تھے۔ بیٹا بے اور جیم جوز ہم کل کریں گے۔ بنو ہاشم اور بنو مطلب کے خلاف کیا معاہدہ کیا؟
جواب: قریش نے بنو ہاشم اور بنو مطلب سے مکمل معاشرتی بائیکاٹ کا معاہدہ کیا، جس کی شرائط میں تھا کہ کوئی ان سے شادی بیاہ نہیں کرے گا اور نہ ہی کوئی ان سے کسی قسم کا لین دین کرے گا۔